وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربہم معرضون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے پوچھ لیجئے، رات اور دن میں رحمان کے سوا تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون۔ اللہ نے کہا، کیا ہمارے علاوہ ان کافروں کے اور معبود ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سے بچانے کے لیے کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیاوی عیش و عشرت کا سامان دیا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں انہوں نے ایک لمبی عمر گزار دی تو اپنی حقیقت بھول گئے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی لوگ غالب آ جائیں گے، یعنی جیت جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے، میں تمہیں اللہ کی وحی یعنی قرآن کے ذریعے ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہ بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو وہ فوراً بول اٹھیں گے، ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کا ترازو رکھ دیں گے تو کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب یعنی توریت دی، اور وہ کتاب اللہ سے ڈرانے والوں کے لیے روشنی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون۔ وہ کتاب ان نیک لوگوں کے لیے تھی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو ہر وقت قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور اب یہ برکتوں والا قرآن بھی ہم نے ہی اتارا ہے، تو کیا پھر بھی تم لوگ اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 تک۔ آیت نمبر 43 پر غور کیجئے کہ یہ لوگ جن کو پوج رہے ہیں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو وہ دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم۔ جب وہ خود ہی اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسرے کی مدد کیا کریں گے؟ آپ خود ہی بتائیے، جو دوسروں کا محتاج ہو وہ کیسے کسی کی محتاجگی کو دور کر سکتا ہے، پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 44 پر غور کیجیے، افلا یرون اننا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ زمین کو کم کرنے کا مقصد، گھٹانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اسلام چاروں طرف پھیل رہا ہے، کفار کی زمین کم ہوتی چلی جا رہی ہے، سمٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہا گیا کہ زمین جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، اللہ قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے، انصاف والا ترازو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے یعنی ترازو، اور قسط انصاف والا ترازو۔ تو یاد رکھیے گا، انسان کو تولا جائے گا، انسان کے نام اعمال کو تولا جائے گا، پھر اسی طریقے سے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ سب چیزیں بھی تولی جائے گی، رجسٹر تولے جائیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا۔ اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر جس نے بھی نیکی کی ہوگی سب کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور اللہ نے کہا ہم اکیلے ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کو کیسے تولے جائیں گے؟ تو اب تو مشین آ گئی ہے، دیکھیے ذرے ذرے کو تولا جا رہا ہے، تو ناممکن کیا ہے؟ حدیثوں پر غور کیجئے کہ کس طریقے سے قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن انسانی شکل میں، تھکے مادے انسان کی شکل میں آنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اگر آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل قبر میں انسانی شکل میں اس کے پاس آئے گا۔
حدیث کے اندر آیا مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 278 حدیث نمبر 18534 کہ ایک بہترین چہرے والا، بہترین کپڑے والا، اچھی خوشبو والا انسان قبر کے اندر آتا ہے مردے کے پاس. تو مردہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اس لیے ناظرین نیک عمل کیجئے. نیک عمل قبر کے اندر انسانی شکل میں آپ کو دلاسے دینے کے لیے آئیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے. پھر اسی طریقے سے جیسے ہی قبر پھٹے گی تو قرآن کریم بھی تھکے مادے انسان کی شکل میں قرآن پڑھنے والوں کے پاس آئے گا. مسند احمد مسند الانصار حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 22950 وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُنشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ کہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن پڑھتا ہے دنیا کے اندر قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسے اس کی قبر پھٹے گی تو تھکے مادے انسان کی طرح قرآن جو اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں قرآن ہوں، تو مجھ کو پڑھتا تھا. تو ایسا ہوگا. وہ دنیاوی زندگی تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہیں گے لوگوں کو دکھا دیں گے. تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.